الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرض علوم کے حوالے سے کائنات میں سب سے زیادہ جو اہمیت والا عقیدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے اور کیا رکھنا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے کہ اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے، یعنی اس کا نہ ہونا کہ کائنات کے کسی لمحے میں وہ نہ ہو، معاذ اللہ، ایسا جائز نہیں ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ازلی کا بھی یہی معنی ہے۔ وہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اور ابدی کا یہی معنی ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا مطلب یعنی پہلے نہیں تھی پھر موجود ہوئیں، لیکن اس کی ذات اور صفات ساری کی ساری قدیم۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ جو اس کے لیے باپ کا ذہن رکھے یا اس کا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، وہ بندہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی کہ حقیقت میں روزی پہنچانے والا وہی ہے؟ تو روزی ہمیں کبھی باپ کے ذریعے ملتی ہے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی اس طرح بولتے ہیں ہم کہ فلاں بندے کی فلاں جگہ روزی لگی ہوئی، تو یہ وسیلے ہیں سارے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے روزی کے لیے رکھا ہوا ہے، ملائکہ وسیلہ بنتے ہیں روزی کا، تو یہ سب وسیلے ہیں، باقی حقیقت میں روزی دینے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے۔ یہ شعب الایمان کی روایت۔ اچھا، یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ حرکت کرتا ہے، یہ اس کے لیے جہت کوئی متعین کرتے ہیں، کوئی مکان متعین کرتے ہیں، شکل و صورت متعین کرتے ہیں، تو یہ جسم کو لازم ہے، جسم کو چاہتی ہے۔ یہ عام فہم انداز میں سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، یعنی ہر کمال اور ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے، اللہ تعالیٰ بھول گیا، اللہ تعالیٰ ظالم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے۔ اچھا، کفریہ کلمات کے بارے میں بہت ہی ایک زبردست کتاب ہے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی۔ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، مکتبۃ مدینہ نے شائع کی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ مل بھی جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارا جو ایڈمن ہے وہ لنک جو ہے وہ شیئر کر دے ڈسکرپشن کے اندر، تاکہ اگر آپ وہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آسانی سے میسر آ جائے۔ بہت ہی لاجواب کتاب ہے، اور اس کو لازمی ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، بلکہ سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی؟ اس حوالے سے آپ نے جو آسان فہم انداز سے بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو جب اس نے رزق دیا تب رازق ہوا، جب وہ اس نے تخلیق کی تب وہ خالق ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی سمجھ ہمیں تب آئی کہ وہ خالق ہے،
ٹھیک ہے. تو کچھ صفات ذاتیہ ہیں. صفات ذاتیہ کا مطلب ہر حال میں ان کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا یہ بات سمجھنے سمجھانے کی ہو رہی ہے کہ سمجھنے کے لیے صفات ذاتیہ 7 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ. اچھا اب ان کی صفات کی جو تھوڑی سی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اچھا اس حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے بعض کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے معاذ اللہ. اور ان کا ذہن کیا ہوتا ہے جی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جھوٹ پر قادر نہیں ہے تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص پیدا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ایک مثال ذہن میں رکھیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں یار تیرے پاس 5-5 ہزار والے 5 نوٹ جعلی ہیں؟ بندہ کہتے ہیں نہیں. بولے یار تو بندہ ہے، تیرے پاس جعلی نوٹ ہی نہیں ہے. تو بھائی جعلی نوٹ اگر کسی کے جیب میں نہیں ہے تو یہ اس کی جیب کی تنقیص نہیں ہے، اس بندے کی تنقیص نہیں ہے، بلکہ نوٹ ناقص ہیں. نوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کی جیب تک پہنچ سکے، یعنی نوٹ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی جیب تک پہنچے. اس کو آپ صرف سمجھنے کے لیے استعمال کریں اس مثال کو. جھوٹ، غیبت، چغلی یا دیگر جو معاملات ہے ظلم، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ممکن پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہر ممکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. وہ سمیع ہے، یعنی ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے مگر اس کا سننا کان سے نہیں، وہ کانوں کے بغیر سنتا ہے. وہ بصیر ہے، یعنی ہر باریک سے باریک کو کہ وہ خوردبین سے بھی محسوس نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں. وہ کلام فرماتا ہے مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو محیط ہے. وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے. ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ارادہ و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، نہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ میاں، بعض لوگ ادبن کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے. اللہ تعالیٰ بولنا چاہیے، اللہ عز و جل بولنا چاہیے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کیونکہ وہ 3 معنی رکھتا ہے: آقا اور شوہر، شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں، میاں بیوی، اور مرد اور عورت کے اندر جو زنا کا دلال ہوتا ہے اس کو بھی بعض علاقوں میں میاں کہا جاتا ہے. تو ان میں 2 معنی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے. ایک لفظ ایسا جس کے اندر 2 احتمال ہوں، ایک احتمال برا ہو اور باقی احتمال اچھے ہوں، چاہے وہ 1 ہو چاہے 20 ہوں، تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس طرح علامتن، علامہ، علامہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو علامہ نہیں کہتے. اس میں جو گول تا ہوتی ہے یہ تانیث کی نہیں ہے علامت، مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک شبہ پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علام کہیں گے، علامہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں، یعنی قرآن نے بیان کر دیا، حدیث نے بیان کر دیا، وہی اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جائیں. اس کے علاوہ جو آپ نے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے بولنے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا شبہ اور نہ پایا جائے گی. تو اب سخی کیوں نہیں کہہ سکتے پھر؟ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواد ہونا اپنا ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جواد ہے مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے. اچھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ شریعت میں وارد نہیں ہے. دوسری وجہ ایک اور ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے کہ معنی عشق اللہ تعالیٰ کے حق میں محال قطعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عاشق کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ عشق کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں، اور ایسا لفظ جو جس کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تب تک نہیں بول جب تک شریعت میں نہ آ جائے۔ قرآن و سنت نے اگر بیان کیا ہے تو پھر ہم وہی معنی مراد لیں گے جو اچھا معنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جو اپنے لیے یا کسی ولی کے لیے دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ یاد رکھو، تعلموا، سیکھ لو، یاد رکھو، انہو لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، تم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، یہ جاگتی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ فتاوی حدیثیہ میں ہے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، اور جس نے یہ گمان کیا تو وہ کافر ہے۔ اچھا، دنیا میں بیداری کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا، ٹھیک ہے، اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کر کے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں؟ تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں سرکار سے ایک بات پوچھتا۔ آپ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پوچھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہاں وہ نور ہے اور میں نے نور دیکھا ہے۔ تو پھر سوال آ گیا نا سامنے، جواب تو میں تقریباً عرض کر چکا ہوں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا سوچنا کہ انہوں نے نہیں دیکھا؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جمہور اہل سنت کے نزدیک معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ فتاوی حدیثیہ اس کے صفحہ نمبر 200 بیروت سے چھپا ہے دار احیاء میں، تو وہاں صفحہ نمبر 200 پر لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی پیش کیا جاتا ہے، جس فرمان کے اندر یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر، آپ نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دلائل بھی دیے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر سرکار علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ جو یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک اور یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک یوں دیکھا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے، احاطہ اس ذات کا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پھر پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ بیداری کی حالت میں یا دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ یہ بیداری کا جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ جی، خواب میں ہو سکتا ہے دیدار الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنا نا۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا اس طرح ہے، اس کا اس طرح، نہیں، یوں نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ بعض جو حالات اس طرح کے بولتے ہیں، اس طرح کا ایک شعر بھی بولا جاتا ہے، اساں نوشو دی نگری ویکھیا رب سونا پھردا گلی گلی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کسی ولی کو یہ کہنا کہ یہ خدا ہے قطعاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے
غلوف کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو پھر سوال ہوا یہ کیا آخرت میں مسلمانوں کو دیدار ہو سکتا ہے، سارے مسلمان دیدار کریں؟ جی جی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ کے سارے مسلمان دیکھیں گے تو کس طرح دیکھیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں درست عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے یا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو خواہش یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔